ہر آنکھ جو آنسو سے بھیگی ہوئی ہے، ہر دل جو بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آج ہم دعا کریں گے کہ خداوند آپ کے قرض کو ختم کرے اور آپ کی زندگی میں برکت دے۔ ایک بار مل کر کہو، خداوند یسوع کے نام کی حمد ہو، اسی کے نام کی تمجید ہو جو الفا اور اومیگا ہے، اسی کے نام کی حمد ہو۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، اے آسمان اور زمینوں کے خالق اور مالک، آج میں تیرے سامنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو لے کر حاضر ہوا ہوں جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے کائنات کے مالک، میں تیرے حضور بڑے ادب اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں اور ان کی فریاد لے کر آیا ہوں جن کے دل بوجھ سے دبے ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں فکر ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، جن کی راتیں بے چینی میں کٹتی ہیں اور دن سوالوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے پیار کرنے والے باپ، ہم جانتے ہیں کہ تو بے وفا نہیں، تو ہماری دعا سنتا ہے، تو ہماری آہیں گنتا ہے اور ہر دل کی گہرائی کو سمجھتا ہے۔ اے خداوند، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے بہت ساری غلطیاں اور گناہ ہوئے، ہماری سوچ اور ہمارے ارادے غلط راستوں پر تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو اہمیت دی جو تیرے نزدیک اہم نہیں تھی۔ ہم نے شاید لالچ میں یا کم علمی میں یا ضرورت سے مجبور ہو کر ایسے فیصلے کیے جنہوں نے ہمیں قرض میں دھکیل دیا۔ اے میرے مہربان اور پیارے رب، ہم اپنی تمام خطاؤں کے ساتھ تیری پاک حضوری میں حاضر ہیں۔ ہم اس یقین کے ساتھ آئے ہیں کہ تو ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اے خداوند، ہم نادم دلوں کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے رحم کی فریاد کرتے ہیں۔ خداوند جی، اے باپ، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے منصوبے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن تیرا منصوبہ ہمیشہ کامل، پورا اور برکت سے بھرپور ہوتا ہے۔ ہم اپنی ساری کوششیں، اپنے سارے ارادے، اپنے تمام مالی حالات تیرے مقدس ہاتھوں میں سونپتے ہیں پیارے خداوند جی۔ اے خداوند جی، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کے قبضے میں زمین و آسمان ہے، اس کے لیے ہمارا قرض ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ تو نے اپنے کلام میں وعدہ کیا ہے کہ میرا خدا اپنی اس دولت کے موافق جو جلال کے ساتھ مسیح یسوع میں ہے، تمہاری ہر ایک ضرورت کو پورا کرے گا۔ خداوند جی، تو نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو تنگی سے نکالا ہے، آج ہمیں بھی اس بوجھ سے آزاد کر دے پیارے خداوند۔ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، تو خالی برتنوں کو بھرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہم اب سکون میں ہیں کیونکہ ہمارا معاملہ تیرے پاس آ گیا ہے۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مشکلیں آسان کر دی پیارے خداوند۔ اے میرے زندہ خدا، تیرے کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم ایمان سے دعا میں مانگو گے وہ تم کو ملے گا۔ اسی ایمان کے ساتھ اے خداوند، ہم آج ان بند دروازوں پر دستک دے رہے ہیں جو قرض کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ اے خداوند، تو وہی خدا ہے جس نے بیوہ کے تیل کے برتن کو برکت دی، اور وہ برتن تب تک نہیں رکا جب تک اس کا سارا قرض ادا نہ ہو گیا۔ آج ویسا ہی خداوند جی معجزہ ان گھرانوں میں کر۔ تو غیب سے اسباب پیدا کرنے والا خدا ہے۔ جہاں ہمیں راستہ نظر نہیں آتا وہاں تو شاہراہیں بنا دیتا ہے۔ ہم اپنی نظریں اپنے حالات سے ہٹا کر تیری قدرت پر لگاتے ہیں خداوند جی، کیونکہ ہماری مدد زمین و آسمان کے بنانے والے خداوند کی طرف سے آتی ہے۔ اے خداوند جی، جس نے صلیب پر اپنا خون بہایا تاکہ ہم گناہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، تو نے اپنی جان دے کر ہماری زندگیوں کا سارا قرض خود چکا دیا ہے۔ اب ہم کسی بھی برائی یا کمی کے غلام نہیں، بلکہ تیرے فضل سے آزاد اور مالا مال ہیں۔ آج ہم تیرے پاک نام میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قرض کی غلامی سے بھی نجات ملے پیارے خداوند۔ اے کائنات کے رب، جن گھروں میں ہر مہینے قسطیں بھرنے کا فکر ہے، جن ماؤں کے چہروں پر غم ہے، جن باپوں کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے خداوند جی، لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں پیارے خداوند، جن بچوں کی تعلیم، گھر کا کرایہ، بجلی کے بل اور روزمرہ کے اخراجات، سب کچھ ایک پہاڑ کی طرح سامنے کھڑا ہے۔ اے خداوند، تو ان کے لیے راہیں کھول۔ یا رب جی، تو وہ خدا ہے جو صحرا میں بھی ندیاں جاری کر دیتا ہے۔ تو وہ خدا ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو بڑھا کر ہزاروں کو کھانا کھلا دیتا ہے پیارے خداوند۔ تو وہ ہے جو مفلوج کو کھڑا کرتا ہے اور اندھے کو بینائی دیتا ہے خداوند جی۔ تو وہ خدا ہے جو طوفانوں کو ایک حکم سے روک دیتا ہے اور ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو کنارے لگاتا ہے۔ تو وہ خدا ہے جو مردہ امیدوں میں پھر سے جان ڈال دیتا ہے اور سوکھے ہوئے درختوں کو پھر سے ہرا کر دیتا ہے پیارے خداوند جی۔ تو وہ ہے جو آسمان سے من برساتا ہے
اور اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں سونے دیتا۔ اے رب کائنات، کیا قرض کی زنجیریں توڑنا تیرے لیے مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے یہوہ رائی، خداوند ہمارے چوپان، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتا۔ تو ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے، راحت کی ندیوں کے پاس بٹھاتا ہے اور ہماری جان کو بحال کرتا ہے۔ تیرے کلام کی سچائی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا۔ خداوند تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر تجھے قرض لینا نہ پڑے گا۔ اے خداوند، اے باپ، اے رب کائنات، ہم اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے اس برکت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں کہ تو ہمارے ہاتھوں کے کاموں پر ایسی برکت ڈال کہ ہم لینے والے نہیں بلکہ دوسروں کو دینے والے بن جائیں۔ تنگی اور محتاجی کی روح ہمیں چھوڑ کر چلی جائے اور تیری کثرت کا فضل ہمارے گھروں میں بسیرا کرے۔ خداوند جی، اے خداوند جی، میں تیرے ان بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کہا کہ ان کے لیے دعا کی جائے۔ میں ان کے نام نہیں جانتا لیکن تو جانتا ہے۔ میں ان کے حالات نہیں سمجھتا مگر تو ان کے دلوں کے حال سے واقف ہے پیارے خداوند۔ اے خداوند جی، ان کے کاروبار، ان کی ملازمت، ان کی محنت کو برکت دے۔ نئے مواقع کھول پیارے خداوند، ایسی راہیں پیدا فرما جہاں یہ سب ایمانداری سے کمائیں اور تو ان کی محنت میں برکت دے پیارے خداوند، تاکہ یہ قرض ادا کر سکیں۔ خداوند تو نے فرمایا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آج ہم برکت کے اس دروازے کو ایمان سے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اے رب الافواج، انہیں وہ حکمت دے کہ یہ سمجھ سکیں کہ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں بچانا ہے اور کس فیصلے میں تیرا مشورہ شامل ہو۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ اے پاک روح، ان کے دلوں کو سکون دے، ان کے ذہنوں سے خوف کو نکال دے، ان کے دلوں میں صبر پیدا کر تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ اکیلے نہیں، تو ان کے ساتھ ہے۔ اے یسوع، ہم اعلان کرتے ہیں کہ جس طرح تو نے ہمیں گناہ سے بچایا ویسے ہی تو ہمیں قرض سے بھی نجات دے گا۔ ہم تیرے فضل سے آزاد ہوں گے پیارے خداوند، اور تیری رحمت سے خوشحال ہوں گے۔ اے خداوند، جب ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو کوئی رکاوٹ بڑی نہیں رہتی اور کوئی زنجیر ایسی نہیں جسے تو توڑ نہ سکے، کیونکہ تیرا کلام کہتا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں جو ٹلتا نہیں بلکہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ اے خداوند، ہماری دعاؤں کو سن، ہمارے دلوں کو چھو اور ہماری زندگی میں وہ معجزہ کر جو تو نے ہم سے پہلے بھی لوگوں پر کیا تھا۔ ہم ایمان سے کہتے ہیں ہم قرض سے آزاد ہوں گے، ہم خوشحالی میں داخل ہوں گے، ہم تیرے نام کا جلال دیکھیں گے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہماری یہ دعا مسیح یسوع کے وسیلے سے سن لی ہے اور اب سے ہماری زندگیاں گواہی بنیں گی۔ یہ سب کچھ ہم مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کے قادر نام میں، جس میں زندگی ہے، آزادی ہے اور نجات ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں۔ گاڈ بلیس یو۔